أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان کا آخری رکوع ہے. آیت نمبر 31 اور 32 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی ہے. اور چونکہ توحید کی دعوت ہے، اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اللہ کی ذات ایک ذات ہے. اللہ دیکھنے والے ہیں، اللہ سننے والے ہیں، اللہ بچانے والے ہیں. اللہ ہی کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرنا مومن کا کام ہے، اور نعمتیں جو آتی ہیں اس پر شکر کرنا یہ بھی مومن کا کام ہے. تو یہاں چونکہ اس زمانے میں سمندری سفر ہوتے تھے، اور سمندری سفر اس زمانے میں انتہائی درجے کے خطرناک ہوتے تھے. اور سمندری سفروں کے بارے میں اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو خواہ مخواہ سمندری سفر مت کیا کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اور یہ والی بات آپ نے فرمائی کہ حج اور عمرے کے علاوہ اور جہاد کے علاوہ خواہ مخواہ سمندری سفر مت کرو، اس لیے کہ مختلف قسم کے حوادث اور آدمی اپنی جان سے بھی چلا جاتا ہے. اس لیے آپ نے شفقت کے طور پر امت کو منع فرمایا. لیکن یعنی یہ والی بات بطور شفقت کے ہے، یعنی اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آدمی کہے بھی تم نے نبی کی نافرمانی کی. تو اگر وہ حالات درست ہو گئے اور سفر پرامن ہو گیا اور حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے امن ہی امن ہے، تو پھر اس کے سفر میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی کرنے میں کوئی. تو اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے. تو اللہ جل جلالہ ایک نعمت تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سمندر کے اندر اتنا بھاری بھرکم لوہا وہ تم ڈال دیتے ہو اور وہ اوپر اوپر تیرتا ہوا چلا جاتا ہے، فرمایا یہ ہماری نعمت ہے. اس لیے کہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھاری چیز کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اوپر اوپر نہیں ہو سکتی. لیکن یہ سمندر کے اوپر بھاری بھرکم کشتیوں کا، جہازوں کا چلنا، یہ سمندر کو چیر کر کے ان کا اپنے سفر میں رواں دواں ہونا اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے. ایک تو سورہ رحمان کی آیت ہے پہلے رکوع کی، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اس اللہ ہی کی نشانی ہے بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں یہ سمندر میں کھڑے کے کھڑے رہتے ہیں. جب لنگر انداز ہوتے ہیں اس کو رسیوں سے باندھتے ہیں تو یہ کھڑے کھڑے رہتے ہیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، اور سمندر میں پہاڑ کھڑا ہے جی. تو فرمائے یہ ہماری نشانی ہے. اسی طرح 25ویں پارے میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. یہ جو کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں چلتے ہیں یہ ہماری نشانی ہے. إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، اور یہ چونکہ ہوا کے بل بوتوں پہ چلتے ہیں تو ہم ہوا کو روک دیں تو یہ جہاز کھڑے کے کھڑے رہیں گے. وہاں بھی اللہ نے یہ جملہ فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بڑے صبر والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. صبر اور شکر کافروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو اس کے ثواب کا بھی پتہ نہیں ہے. شکر کس کو کہتے ہیں اور کس کا شکر ادا کیا جائے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے. اور صبر کس کے لیے کیا جائے ان کو کیا پتہ. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مصیبت آ گئی تو ہم صبر کریں گے، کیوں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور نعمت مل گئی ہم کہیں گے یا اللہ آپ کا شکر ہے.
تو چونکہ ہم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم مصیبت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارے فائدے کے لیے یہ مصیبت آئی ہے تو ہم اس پر صبر کریں گے۔ تو اس زمانے میں اللہ پاک اپنی نعمت جتلا رہے ہیں کہ یہ جو کشتی چل رہی ہے آج بھی وہی ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ یہ اللہ تمہیں اپنی نشانی دکھاتے ہیں سمندر کے اندر۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن پاک میں مواخر کا لفظ ہے، مواخر کا لفظ کشتیوں کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے، یعنی پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، پانی کو، یہ جہاز اور یہ کشتیاں پانی کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے جہاز ایسے بھی ہیں جو اندر اندر رہتے ہیں، مہینوں کے بعد، 2 مہینے کے بعد، بہت سارے ایسے کمپنیاں ہیں جن کے معاملات اندر اندر ہوتے ہیں، اور بہت سارے یعنی لگتا ہی نہیں ہے کہ آدمی جہاز میں سوار ہے، جیسے گھر میں بیٹھا ہوا ہے حالانکہ وہ جہاز میں سوار ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمت ہے، یعنی لوگوں کا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے سمندر کو ان کا تابع دار بنا دیا۔ یہ والی بات بھی آپ بار بار جب آپ تلاوت کرتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا، الم تر ان اللہ سخر البحر، آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے سمندر کو تمہارا تابع دار بنایا ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، سمندر کو تمہارا تابع دار بنایا۔ تو اس آیت میں کشتی کا ذکر ہے کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں دکھاتے ہیں، کشتی کو سمندر کے اندر اللہ چلاتے ہیں تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیوں کا مظاہرہ کرائے۔ اور اس میں ہر صبر والے کے لیے اور ہر شکر والے کے لیے، مومن صبر کرتا ہے جب پھنس جاتا ہے بھنور کے اندر تو کہتا ہے کہ اب تو پھنس گیا، اب مجھے چھڑائیں گے بھی اللہ، اور جب یہ چھوٹ جاتا ہے تو چونکہ نعمت مل گئی تو کہتے ہیں یہ اللہ نے چھڑایا۔ تو مومن ہی صبر والا ہے اور مومن ہی شکر والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صبر اور شکر یہ دونوں جنت کے اسباب ہیں، اور مومن ہی صابر ہے اور مومن ہی شاکر ہے، اس لیے کہ کافر کو نہ صبر کا پتہ اور نہ ہی کافر کو شکر کا پتہ۔ اس میں تو صبر والے کے لیے صبار، صابر نہیں کہا، صبار کہا۔ صبار اور شکور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ایک ہے صابر بس عام صبر کرنے والا، ایک ہے صبار فعال کا وزن ہے، اس کے معنی بہت زیادہ صبر کرنے والا، ہر موقع پر ہر مصیبت کی نسبت کہ بھائی میری یہ اللہ کی طرف سے یہ حال آیا ہے اور بس میں تو اس حال پہ جموں گا۔ صبار بہت صبر کرنے والا، اور شکور غفور کا وزن ہے، جیسے غفور کا ترجمہ ہے بہت بخشش کرنے والا، بہت معاف کرنے والا، ایسے ہی شکور کا مطلب ہے بہت زیادہ یعنی شکر کرنے والا۔ اب آپ حیران ہوں گے یہ جو شاکر کا لفظ ہے یہ دونوں طرف اس کی نسبت ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے اور مخلوق کی طرف بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب نسبت بدلے گی تو ترجمہ بدلے گا، جب نسبت بدلے گی تو ترجمہ بدل جائے گا۔ جیسے صلی کا لفظ ہے، صلی میرے آپ کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا ترجمہ ہوگا، صلی کا ترجمہ ہوگا نماز پڑھنا، صلی کا ترجمہ ہوگا دعا کرنا، اور اللہ کی طرف نسبت ہوگی صلی تو اس کے معنی آتے ہیں رحمت بھیجنا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیجے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نماز پڑھے، اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اے اللہ دعا کرے، چونکہ نسبت بدل گئی ترجمہ بدل گیا۔ ایسے ہی شاکر کا لفظ ہے، اگر میرے آپ کی طرف نسبت ہوگی کہ زید شاکر ہے، عبداللہ شاکر ہے، عبد الوہاب شاکر ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ اور اگر اللہ کی طرف نسبت ہوگی جیسے قرآن میں نسبت ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو یہاں ترجمہ شکر سے نہیں کریں گے، اس لیے کہ شکر بندے کا وصف ہے، شکر یہ بندے کی صفت ہے، بندہ نعمتوں میں دب کر کے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ آپ کی طرف سے، تو یہ تو اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کی صفت تو اونچی ہے۔ اس وجہ سے یہاں ترجمہ اگر اللہ کی طرف شاکر کی نسبت ہوگی تو ترجمہ ہوگا قدر کرنے والے، نعمتوں کی قدردان ہے۔ تو اللہ شکور ہے،
اللہ شاکر ہے، قدردان ہے، ان کے ہاں چیزوں کی کیا ہے؟ قدر ہے۔ بالکل اسی طرح تواب کا لفظ ہے، تواب اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو توبہ قبول کرنے والا، اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو توبہ، اور بندے کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں توبہ کرنے والا، لوٹنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا۔ تو یہ بعض حروف نسبتوں کی وجہ سے ان کے ترجمے کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں۔ تو شکور سے یہ بہت ساری باتیں آپ حضرات نے سن لی، اور انشاءاللہ فائدے کی بات یہ تھی کہ شکور کی نسبت اگر انسان کی طرف ہو تو اس کا ترجمہ شکر کرنے والا، دب کر کے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کر کے، نعمتیں پیش کر کے اپنے عاجزی کا اظہار کرنے والا، کہ اللہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، سب آپ نے دیا ہے، مجھے آپ دل سے شکر گزار بنا دیجئے۔ اور آگے ایک اور نعمت کا اظہار ہے اسی صبار و شکور پہ، کہ جب ان کافروں کو مختلف قسم کے موج گھیر لیتے ہیں پانی میں، سمندری سفر ہوتا تھا اور خشکی کے سفر، سمندر کے، ایتھوپیا وہاں حبشہ لوگ سمندر میں جاتے تھے، اسی طرح یمن کا سفر اور شام کا سفر یہ تو خشکی کے سفر تھے، تو اس سفر کے اندر یہ لوگ گرمیوں کے اندر شام جاتے تھے، شام ٹھنڈا ملک ہے، اور سردیوں میں یمن جاتے تھے، یمن گرم ملک ہے۔ اس سفروں کی طرف بھی لإیلاف قریش میں اشارہ کیا ہے، لإیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ لوگ سفر کرتے ہیں، رحلہ سفر کو کہتے ہیں۔ رحلہ جیسے آج کل یہ لفظ فلائٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کی فلائٹ کس وقت ہے؟ ہم لوگ فلائٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عرب لوگ، سعودیہ والے اور دبئی والے، یہ لوگ رحلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو رحلہ سفر کو کہتے ہیں، شتاء سردی کو کہتے ہیں۔ تو خشکی کے سفر بھی ہوتے تھے اور سمندر کے سفر بھی ہوتے تھے۔ جب سمندر کے سفر میں ان کو موج گھیر لیتی ہے اور موجیں چاروں طرف سے آ گئی، جیسے سائبان ہوتے ہیں، جیسے یوں بھی موج آ گئی، یوں بھی آ گئی، یوں بھی آ گئی، اس طرف سے موجوں نے ان کی کشتی کو، جہاز کو گھیر لیا، تو ایسے موقع پر مکہ کے جو مشرک ہوتے تھے وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، صرف اللہ کو، بالکل مخلص بن کر کے اللہ کو، اے اللہ بس آپ کریں گے۔ ایسے موقع پر ابو جہل کے بیٹے، وہ بیوی مسلمان ہو گئی، ام حکیم، تو یہ چلے گئے، تو بیوی نے حضور سے امن لیا، وہ پیچھے چلی گئی، یہ کشتی میں سوار ہو کر کے جانے لگے۔ جب جانے لگے تو چاروں طرف سے موجوں نے گھیر لیا۔ اس وقت میں اپنے اپنے بتوں کو پکارنے لگے، تو جو ملاح تھا وہ کہنے لگا اس وقت تمہارے بت کام نہیں دیں گے، صرف اللہ کو پکارو۔ تو کہنے لگا اللہ ہی سے تو بھاگ کے جا رہا ہوں میں، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے پکڑ رہے ہیں، مکہ میں آ چکے ہیں، میں اللہ کو چھوڑی کے تو بھاگ رہا ہوں۔ تو کہا یہاں اللہ کو چھوڑو گے نا تو کام خراب ہو جائے گا، اللہ کو پکارو۔ ایک جملہ تو یہ ہوا، چوٹ پڑی دل پہ۔ ادھر دور سے بیوی اپنا چادر، بڑی چادر ہے اس کو ہلا رہی ہے اور بلا رہی ہے کہ تم آ جاؤ، اور پھر واپس ہوئے اور کہنے لگی بیوی کہ میں نے تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لیا ہے، واپس آ جاؤ۔ تو بیوی ساتھ لے گئی۔ تو اللہ کے رسول نے اب صحابہ کو کہا کہ دیکھو میری بات سنو، ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، اور دیکھو خبردار تم نے اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی کی، ہاں اگر تم اس کے باپ کو برا کہو گے اس کو وہ دل سے غمگین ہوگا۔ تم نے اس کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، تم نے یہ نہیں کہنا کہ خدا کے دشمن کا بیٹا آ گیا۔ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے اکرمہ کا استقبال کیا، اور اللہ کے رسول نے اپنی چادر بچھائی اور کلمہ پڑھ کے اکرمہ اسلام میں داخل ہوا، اور پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر لی، اور پھر اللہ کے راستے میں ہی ان کو شہادت ملی۔ تو یہ جب وہ پھنسے تو ملاح نے کہا خدا کو پکارو، انہوں نے کہا خدا سے بھاگ کے ہی تو آ رہا ہوں میں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو اللہ کو پکارنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگ جب پھنستے ہو تو خدا کو پکارتے ہو، اور جب چھوٹ جاتے ہو، خشکی پہ آ جاتے ہو، تو کچھ تو اسی پر ٹھہرے رہتے ہیں،
اور توبہ کر کے شرک سے توبہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور کچھ دوبارہ پھسل جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک ایسے پکے بدعہد کو جو وعدہ کر کے مکر جائے، خطار کا لفظ کہا، پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے، اکا دکا کہیں ہوگا، میرے ذہن میں نہیں ہے، خطار صرف اس جگہ ہے۔ خطار خاتارا، انتہائی درجے کا وعدے کو توڑنے والا۔ پھر یہاں میں کہوں گا یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، ایک ہے خاطر، تھوڑا بہت عہد کو توڑنے والا، ایک ہے خطار، بہت زیادہ عہد کو توڑنے والا، پکا بدعہد۔ اور کفور، یہ شکور کے مد مقابل، شکور کے معنی بہت شکر کرنے والا، اور کفور کے معنی بہت زیادہ ناشکرا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ایسا نہ بنائے۔ یہ تو مسلمان سن رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہیں پھنس گئے تو توبہ کریں، اور کہیں چھوٹ گئے تو کہیں گے نہیں بس ختم ہو گیا، بس بیماری تھی آ گئی، بس گزر گئی، آئی سی یو میں تھا تو کیا ہوا، ابھی تو ٹھیک ہوں، دیکھو میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، سارے ٹیسٹ میرے کلیئر ہیں۔ تو یہ جملے اچھے نہیں لگتے اللہ کو۔ اللہ کو عاجز آدمی اچھا لگتا ہے۔ ابھی تو سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، ابھی ظہر میں کچھ ہو جائے، عصر میں کچھ ہو جائے، اللہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آدمی جب توبہ کرے تو توبے پہ آدمی کو جمنا چاہیے، توبے کو توڑنا نہیں چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دو آیتیں تھیں سورہ لقمان کی 31 اور 32۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہے؟ کس کی مہربانی سے چلتی ہے؟ ہاں آج بھی چلتی ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ یہ جہاز جو ہے نا انجن پہ اڑے، ایمریٹس کا جہاز یار بڑا اچھا ہے، یہ پی آئی اے تو سارے ایسے ہی ہے، ہاں ان کے پائلٹ اچھے ہیں اور ہمارے والے تو ایسے ہی ہیں۔ یہ سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، چاہے وہ سعودی ایئر لائن ہو یا ایمریٹس ہو یا جو ہے وہ سمندری سفر ہو، یہ سب کس کے حکم سے ہیں؟ یہ اللہ پاک اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں اپنے کچھ نشانیاں دکھائے۔ سمندر اللہ کی نشانیوں کی جگہ ہے، یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا ہو، بہت زیادہ صبر کرنے والا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ اور جب یہ موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد صرف اللہ پر ہوتا ہے کہ بس۔ اور ایک دو آیتیں میں تھوڑی سی پڑھ لوں گا آپ کے سامنے، 7ویں پارے میں 11ویں پارے میں، اور ان آیتوں میں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر آپ نے ہمیں اس بھنور سے نکال دیا تو ہم آپ کے شکر گزار بندوں میں بنیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں تو یہ فوراً سرکشی پہ اتر آتے ہیں، فوراً نافرمانیاں کر لیتے، کیونکہ جان چھوٹ گئی، ہسپتال سے نکل گیا، بیماری نے موڑ کر لی، بیماری پیچھے چلی گئی، اب یار اب تو میں پھر اسی طرح رہوں گا۔ تو ایسا آدمی اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ ان کو خشکی کی طرف بچا کر لے آتے ہیں تو اس میں کچھ میانہ روی، مقتصد، راہ راست پر رہتے ہیں، اپنی بات پہ جم جاتے ہیں اور گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی آدمی کرتا ہے جو خطار ہو، تے کے ساتھ خطار، پکا بدعہد، وعدوں کو توڑنے والا اور پرلے درجے کا ناشکرا ہو۔ تو اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے، اللہ ہمیں شکر گزار بنائے، اپنی نعمتوں کا قدردان بنائے، اور توبہ کر کے، عہد اور وعدہ کر کے اللہ ہمیں اس پر جمنے والا بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نماز قبول فرما، ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما، اللہ ہماری تربیت فرما، اللہ ہماری تربیت فرما، اللہ ہماری تربیت فرما۔ آج دن کے سارے کام اپنے کرم، اپنے فضل سے آسان فرما، قدم قدم، لمحہ
لمحہ سانس سانس ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمیں دل سے شکر گزار بنا، ہمیں اپنی توبہ اپنے وعدوں پہ جمنے والا بنا، اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی مصیبت ایسی آ جائے ہمیں پکا صبر کرنے والا بنا۔ گناہوں سے صبر بھی ہمیں نصیب فرما اور نیکیوں پر صبر بھی ہمیں نصیب فرما، اور اے اللہ مصائب پر صبر بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارا دل مستقل 24 گھنٹے اے اللہ آپ کی یاد سے وابستہ فرما، اور ہمارا بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مرکز بنا، اور ہمارے ذریعے سے آسمانی باتیں قرآن و حدیث دنیا میں پھیلا دیجئے اور لوگوں کو عمل والا بنا دیجئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ان کے طیارے، ان کے توپ ٹینک، ان کا اسلحہ ان کے خلاف استعمال فرما، ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دے اور ان کی عمارتوں میں زلزلے پیدا فرما دے، اور ان کے قدموں کو اکھاڑ دے، اور ان کے قدموں کو اکھاڑ دے، ان کی فوجی طاقت کو تہز تہز کر دے، اور جو ان کے پشت پناہ ہیں ان کو بھی تباہ فرما، اور جو یہ خود ہیں ان کو بھی تباہ فرما، اور مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ معصوم بچے، مستورات، بوڑھے، بیمار سب کو بچا لیجئے، فلسطین کے مسلمانوں کو بچا لیجئے، اور آسمانی مدد کے فرشتے اتار دیجئے، اور آسمانی مدد کے فرشتے اتار دیجئے۔ ہماری دعائیں ان مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔